Please subscribe our YouTube channel. لوکان فیہما، اب یہاں یہ کہا کہ اگر آسمان و زمین کے اس سسٹم میں دو معبود ہوتے، خالی تم تو کوٹیوں سے بات کرتے ہو، اگر دو ہوتے تب بھی لفسدتا، تو یہ آسمان و زمین کا سسٹم درہم برہم ہو جاتا۔ ارے کیوں ہوتا؟ بولو۔ دونوں اللہ ہوتے، معبود ہوتے، دونوں خود مختار ہوتے، تب تو اللہ مانے۔ جو مختار نہیں وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ مختار بولے تو خود جو چاہے کر سکنے والا، تو ظاہر ہے کہ دونوں کے احکام پورے زمین و آسمان میں نافذ ہونے چاہیے، دونوں کا سسٹم زمین و آسمان میں چلے، اور عادتاً یہ ممکن نہیں جو حکم ایک دے وہی دوسرا بھی دے، پھر دو ہو کے فائدہ کیا؟ دو ہے تو الگ ہوگا، میری 5 انگلیاں برابر نہیں تو دو معبود کیسے برابر ہوں گے؟ تو وہ بھی حکم دے رہا ہے، یہ بھی حکم دے رہا ہے، جس چیز کو ایک پسند کرے دوسرا بھی اسی کو پسند کرے، اس لیے کبھی کبھی اختلاف تو ہوگا دونوں معبودوں میں، اور اختلاف احکام ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اور جب دو خداؤں کے احکام زمین و آسمان میں مختلف ہوئے تو نتیجہ ان دونوں کے فساد کے سوا کیا ہے؟ ایک بول رہا ہے ابھی اگلے مہینے سے گرمی شروع، دوسرا کہتا ہے اگلے مہینے سے سردی اور 2 مہینے بڑھا دو، تو اس کا ایفیکٹ جو ہوگا تم جانتے ہو۔ گرمی کیوں لاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ گرمیوں میں اللہ تعالیٰ فصلوں کو اگاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاں، جسموں کو توانائی دیتا ہے۔ ایک طرف سردی ضروری ہے تو گرمی بھی ضروری ہے، بات سمجھے؟ ایک کہے گا اس سال بارش، دوسرا کہے گا نہیں بارش بالکل نہیں، کھیتی آدھی کچی آدھی پکی، ستیاناش۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ایک سال آرڈر آئے گا، ایک کا آرڈر آئے گا اس سال سارے بچے پونا کے اندر مرد جنیں گے، دوسرا بولے گا نہیں عورت جنیں گی، آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ میں مردہ لٹک کے آیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر دو ہوتے تو دونوں خود مختار ہوتے، دونوں کے اپنے احکام ہوتے، آسمان میں بھی زمین میں دو حکم ٹکراتے تو دونوں کا نظام اور سسٹم بگڑ جاتا۔ ایک خدا چاہتا ہے کہ اس وقت دن ہو، دوسرا چاہتا ہے کہ رات ہو، ایک چاہتا ہے بارش ہو، دوسرا چاہتا ہے بارش نہ ہو، دونوں کے متضاد احکام یعنی ایک دوسرے سے ٹکرانے والے کس طرح جاری ہوں گے؟ اور اگر ایک مغلوب ہو گیا، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، تو مالک مختار اور خدا نہ رہا، جس کی نہیں چلی وہ خدا کہے کا رہا، تیری تو چل رہی نہیں ہے پھر ہم تیری کہے کو مانے، سمجھے؟ اس پر یہ شبہ ہو کہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری کیا کریں، دونوں کیا کریں؟ آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری، مشورہ، ڈن ڈن بارش، ڈن ڈن عورتیں بچہ، ڈن ڈن رات، ڈن ڈن کیا ہو گیا کہ دن۔ اگر دونوں آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری کرے، اس میں کیا بعد ہے؟ اس کے جوابات علم کلام کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئے، اتنی بات یہاں بھی سمجھ لیں، اگر دونوں مشورے کے پابند ہوئے، ایک بغیر دوسرے کے مشورے کے کوئی کام نہ کر سکے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے ان میں سے ایک بھی مالک و مختار نہیں، پھر کہے گا اللہ ہوا، پھر کہے گا معبود ہو، مشورے کا پابند ہے وہ، کہے گا پابند ہے، تو پھر معبود تو وہ ہوگا جو مشورے کا پابند نہ ہو، لا یسأل، اس سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ ارے ہماری کہاوتوں میں مالک کا بھی کوئی مالک ہوتا ہے کیا بولتے ہیں؟ مالک کا کوئی مالک نہیں، دونوں ناقص ہیں پھر، اور ناقص خدا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات طے ہے اللہ ایک ہی ہے، اس لیے سسٹم برابر چل رہا ہے زمین و آسمان کا، دو ہوتے تو بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، مطلب یہ ہے کہ میرا اور میرے ساتھ والوں کا قرآن اور پچھلی امتوں کی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ یہ موجود ہیں، کیا ان میں سے کسی کتاب میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تلقین ہے؟ پہلے کی کتابوں میں بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، میری کتاب قرآن میں بھی یہی ہے۔